محترم سامعین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے ہی مختصر عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنا مختصر عرصہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ متاع کا تو لفظی مطلب ہی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، اور قلیل اللہ نے مزید اضافہ کر کے فرمایا کہ وہ ہے ہی بہت تھوڑا۔ اگر انسان کی زندگی 100 سال کی بھی ہے تو ایک دن تو چھوڑ کر جانا ہے، اور قیامت میں جو انسان نے حالات فیس کرنے ہیں، جو قیامت کا ایک دن ہے، وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ انسان سمجھ رہا ہے ابھی وہ بہت دور ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو قریب آ گیا ہے۔ وہ کیسا لمحہ ہوگا جس دن انسان کو صرف اور صرف اپنی ہی پڑی ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور انسان ایسے 5 رشتے جو اللہ نے گنوائے ہیں جن کے لیے انسان اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ اکبر۔ انسان بھاگے گا، کس سے بھاگے گا؟ کہ آج مجھے میرا بھائی نہ دیکھ لے، و امہ، آج مجھے میری ماں نظر نہ آ جائے، و ابیہ، مجھے میرا باپ نہ دکھائی دے، و صاحبتہ، میری بیوی نہ مجھے دیکھ لے، و بنیہ، میری اولاد مجھے نہ دیکھ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ہر انسان کو صرف اپنی ہی پرواہ ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اللہ اکبر۔ اس دن جب حالات سامنے آئیں گے، مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اے اللہ مجھے بچا لے، میرا فدیہ قبول کر لے، میرا بیٹا جہنم میں ڈال دے۔ وصاحبتہ، اے اللہ میری بیوی بھی جہنم میں ڈال دے۔ واخیہ، اللہ میرا بھائی بھی جہنم میں ڈال دے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، میرا سارا خاندان جہنم میں ڈال دے۔ ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجیہ، بس مجھے ہی نجات دے دے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی سختی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا، وہاں پہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال نامے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، اور کسی انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کا اعمال نامہ کس کے ہاتھ میں آئے گا، دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ ایک عجیب تاثیر ہے اس آیت میں۔ وہ بلائے گا اور کیا کہے گا؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو۔ جیسے کوئی انسان اسکول میں پوزیشن لے لے یا بورڈ میں اس کی پہلی پوزیشن آ جائے تو وہ جان بوجھ کر ہر دوست کو، ہر رشتہ دار کو بتاتا پھرے گا کہ میں فرسٹ آیا ہوں، تاکہ اس کو جو خوشی ہوگی اس ٹائم وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جیسے ایک طالب علم کو اپنی کامیابی پر خوشی ہوتی ہے، اللہ نے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی خوشی کا اندازہ اللہ نے قرآن مجید میں کروایا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ تھا میں نے اپنا ایک دن حساب میں نے اللہ کو دینا ہے۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، تو بھی اللہ سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ ملتا ہی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت آئے اور میرا کام تمام کر دے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ کو میرے ہونے نے، جو میں تکبر کرتا تھا، مجھے میرے اس ہونے نے ہی مجھے ہلاک کر دیا۔
محترم سامعین، ہم ان آیات کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنے ہی پرتاثیر انداز میں قیامت کے حالات بیان کیے ہیں۔ آپ واقعات کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، یقین کریں ایک عجیب سی فیلنگ آپ کے اندر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بوڑھے بوڑھے محسوس ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ بوڑھا ہوں، مجھے تو سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے کہ اس میں اللہ نے کیسے ہی دل سوز انداز میں جو جہنم کے حالات بیان کیے ہیں، جو کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے لوگوں کے حالات ذکر کیے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھ لیں اور رجوع اللہ کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ولا ابالی۔ اللہ اکبر، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ اتنے گناہ کر لے کہ اگر وہ تہ بر تہ لگائے جائیں تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا اگر تیرے گناہ پہنچ گئے تو مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندے اگر تو نے زمین بھر جتنے گناہ کر لیے ہیں تو میری طرف لوٹا، تو میری طرف آ جا، میں زمین بھر جتنی تیری مغفرت کر دوں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ایسے قانون کا مجھے حوالہ دے کر بتا دیں کہ کوئی کمپنی ہو یا کوئی قانون ہو جو اپنے مجرموں کو، اپنے نافرمانوں کو اپنا کہیں، ان کو محبت دے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات کے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ اکبر، اے میرے گناہ گار بندو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا اے میری نماز پڑھنے والو، اے میری زکوٰۃ دینے والو، اے میری راہ میں جہاد کرنے والو، حج کرنے والو، وہ تو ہیں ہی اپنے، لیکن اللہ نے جو گناہ گار ہیں ان کو بھی اپنا کہا ہے یا عبادی، اے میرے وہ بندو جو گناہ گار ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، پہلے تو ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے معافی تو مانگے۔ اللہ پاک صرف معاف ہی نہیں کریں گے، فرمایا کہ تمہارے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان رحیمی دیکھیں۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ انسان اس کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے رب کریم سے، الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، تجھے برابر پیدا کیا ہے، فعدلک، تجھے بیلنسڈ فارم میں بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کان یہاں لگا ہوا ہے، ایک کان یہاں پہ لگا دیا، ناک ادھر لگا دی، ایک ہاتھ لمبا کر دیا، ایک ہاتھ چھوٹا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بیلنسڈ فارم میں تجھے پیدا کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، تجھے دو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، تجھے ایک زبان اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ فأین تذہبون، کہاں جا رہا ہے، کہاں لوٹ کر جا رہا ہے، میری طرف واپس آ۔ جب انسان اللہ سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور جب تو مجھ سے منہ موڑ کر چلا جاتا ہے وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، کہ جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے نہیں بھولتا، میں تجھے پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں دنیا میں نہیں رکھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی تکالیف دنیا میں نہیں رکھی ہیں۔ یہاں پہ اگر آج ہمارے پاس نعمتیں ہیں کل تکالیف ہوں گی، آج اگر ہم تکالیف میں ہیں تو کل نعمتیں مل جائیں گی۔ سب چیزوں کو زوال ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں
اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں رکھی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی تکالیف اللہ نے جہنم میں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جنت میں تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں رکھ چھوڑی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اے میرے بندے جب تو وہاں آئے گا نا تو پھر دیکھے گا، جیسے ہم اردو میں محاورتاً بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، یا جب تو وہاں پہ آئے گا نا تو دیکھے گا، اللہ نے بھی ایسے ہی کہا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تو دیکھے گا تو پھر دیکھے گا نعیمًا وملکن کبیرا، اپنے لیے بڑی بڑی نعمتیں اور اپنے لیے بڑی بڑی بادشاہی۔ تو اللہ کی شان رحیمی ہمیں پکار رہی ہے۔ اللہ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 2 آدمی جہنم میں پکار رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جہنم میں ایک ہنگامہ برپا ہوگا ان کے چیخنے چلانے سے۔ اللہ رب العزت حکم دیں گے ان کو لے کر آؤ۔ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں چیخ رہے تھے، کیوں چلا رہے تھے؟ وہ آدمی کہیں گے کہ اللہ تیری رحمت کی امید اپنے دل میں لیے ہم چلا رہے تھے کہ کب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے ان سے کہ میری رحمت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، اب جاؤ دوبارہ جہنم میں۔ ان میں سے ایک شخص دوبارہ کود پڑے گا، جب وہ کودے گا تو اللہ اس کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دے گا، اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور ایک آدمی وہیں پہ اٹکا رہے گا اور بار بار اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا رہے گا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ تو کیوں نہیں جا رہا؟ میں نے اس کو حکم دیا، تیرا دوست تو چلا گیا، تیرا ساتھی چلا گیا، تو کیوں نہیں جا رہا؟ اللہ رب العزت سے وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے سنا تھا کہ جب آپ ایک دفعہ جہنم سے نکال دیتے ہیں تو دوبارہ نہیں بھیجتے، میں اس رحمت کا امیدوار ہوں۔ اور اللہ رب العزت اس سے کہیں گے جو فوراً چلا گیا کہ تو کیوں جہنم میں چلا گیا؟ کہا کہ اللہ یہی ایک موقع تھا تجھے راضی کرنے کا، تیرا حکم ماننے کا، میں نے سوچا اب تو مان لوں اللہ کا حکم۔ اللہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ تو اعلان کر رہا ہے کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ ہم انسان ہی سوئے ہوئے ہیں، ہم انسان ہی گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے آخر میں یہی کہوں گا کہ نا امید نہ ہو۔ نا امید صرف اور صرف جو کفر میں ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایمان والوں کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو کافر ہیں وہ بھی نا امید نہ ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے آگے جھک تو جائیں، ایمان لے آئیں۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 سال کا بوڑھا کافر بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جیسے اللہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں بھی اللہ سے پیار کرنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔